الآخر فلیکرم ضیفہ، ایسے تمہیں موجود ہے کہ جو بندہ تم میں اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کا اکرام ضرور کرے، ہے یا نہیں ہے؟ اکرام مہمان، اکرام الضیف ہے۔ اب دیکھیں حضور کے پاس مہمان آتے، کافر بھی آتے، مسلمان بھی آتے، حضور اکرام فرماتے۔ ہر کا مہمان ہے چاہے غیر مسلم ہے۔ کئی ایسے لوگ آئے ہیں غیر مسلم سربراہوں کی طرف سے حضور کے پاس نمائندہ بن کے، وہ مسلمان نہیں ہوتے تھے لیکن مہمانی کے طور پہ اکرام ہوتا تھا۔ کفار کے سردار آتے تھے، اکرام ہوتا تھا۔ اب سنیں، ختم نبوت کا منکر مسلمان کذاب جب مہمان بن کے آیا تو حضور پاک سے اس کا کیا سلوک تھا؟ کبھی بخاری شریف اٹھائیں، مسلمان کذاب کے معاملات میں حضرت ابن عباس کی روایت سے یدی جریدہ ہو یکت کھولے، پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ مہمان بن کے آیا تھا اور اس نے ختم نبوت کے انکار کی ڈیمانڈ کی، تو حضور پاک نے کیا جواب دیا؟ توجہ ہے؟ باہر کے بندے بیٹھے ہیں، آواز آ رہی ہے؟ توجہ ہے؟ سنیے، مسلمہ کذاب جو اس امت کا پہلا ختم نبوت کا منکر، امت میں تو نہیں امت سے مخالف، کہاں کا رہنے والا تھا؟ یمامہ کی بستی کا رہنے والا تھا۔ یمامہ کہاں ہے؟ آپ شاید نہ جانتے ہو، آپ کے اس بھائی نے 3 مرتبہ یمامہ میں حاضری دی ہے۔ اس وقت یمامہ کی بستی سعودی عرب کا دارالخلافہ، ریاض سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پہ جبیلیہ، 100 کلومیٹر کے فاصلے پہ الخرج، یہ 2 ایریاز موجود ہیں۔ یہ یمامہ کی بستی ہے، یہاں پر مسلمان کذاب رہتا تھا۔ یہ یہاں سے چلا، گدھے گھوڑے سواریوں پہ چلا، مدینہ طیبہ آیا۔ اللہ نے آپ کو گوگل میپ کی نعمت دی ہے، آپ یمامہ کی بستی سے مدینہ کا فاصلہ نوٹ کریں، 1000 سے زائد کلومیٹر بنتے ہیں، کم از کم 1150-1200 کلومیٹر کا سفر ہے۔ یہ جبیلیہ سے، یہ یمامہ سے مدینہ طیبہ آیا، اپنے وفد قوم بنی حنیفہ کے ساتھ اکرام کیا گیا، عزت دی گئی، مہمان نوازی کی گئی۔ جب ملاقات حضور سے ہوئی، نبی پاک سے گفتگو ہوئی، تو اس نے ڈیمانڈ کی، ختم نبوت کے عقیدے کو توڑنے کے لیے اس نے وہاں گزارش کی، عقیدہ ختم نبوت کے خلاف جملہ بولنے کے لیے۔ اس شاطر کی کوشش یہ تھی کہ سرکار دو عالم اپنے منہ سے ختم نبوت میں انکار کی اتھارٹی مجھے دے دیں۔ یہ کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، میں ایمان لانے آیا ہوں۔ حضور پاک نے ان کو ویلکم کیا، خوش آمدید کہا کہ بالکل آؤ، ایمان لاؤ۔ کہنے لگا 2-3 سوال ہیں۔ حضور پاک بڑے سینے کے ساتھ لوگوں کے سوال اس وقت سنتے جب وہ ایمان کے لیے آتا اور اپنے تسلی کے لیے سوال پیش کرتا، حضور جواب دیا کرتے تھے، یہ عادت تھی۔ سوالات میں اس نے پوچھا، آپ کی عمر اس وقت بڑھاپے کو چھو رہی ہے، آپ دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کے بعد نبی کون ہوگا؟ حضور نے فرمایا، میں خاتم النبیین ہوں، آخری نبی ہوں، میرے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ وہ کہنے لگا، اتنی بڑی دنیا ہے، اتنا بڑا علاقہ ہے، اتنا بڑا وسیب ہے، جس جگہ سے میں آیا ہوں آپ وہاں آج تک نہیں آئے۔ میں چاہتا ہوں آپ اپنے بعد نبوت مجھے اعلان کر دیں، میرے بارے میں جدید لفظ میں کہوں نوٹیفیکیشن جاری کر دیں، مجھے نامینیٹ کر دیں، تاکہ میں آپ کی اتباع میں نبی آپ کو مان کے معاملے میں نبوت آگے بڑھاؤں۔ حضور پاک نے فرمایا، لا، نہیں ہو سکتا، ختم نبوت ہو چکی، نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔ وہ لفظ بولنے لگا ہوں جو علامہ واجد علی آبادی نے دا ہولی قرآن میں لکھے ہیں، سیل آف دی ایوری نیو پروفیٹ ہوڈ آفٹر ہم کا حضور پاک کے بعد نبوت کا دروازہ تا قیامت کلوز بند کر دیا گیا ہے۔
نبوت نہیں ملے گی۔ اس شاطر نے کہا مان گیا، آپ کے بعد نیا نبی نہیں ہوگا، میں اپنی شرط سے پیچھے ہٹتا ہوں، ایک چھوٹی سی شرط دیتا ہوں، آپ وہ مان لیں، آپ خاتم النبیین رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ایمان لاتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، دین مانتا ہوں، بس مجھے نبی الی قومی، صرف اپنی قوم، صرف اپنا قبیلہ، صرف میسنجر جسٹ فار مائی کاسٹ، صرف میری قوم کا نبی بنا دے، میرے قبیلے کا مجھے نبی بنا دے، باقی ہر جگہ نبوت آپ کی۔ توجہ جہلم کے غیوروں، جو میں کہنے لگا ہوں، نبی پاک کے ہاتھ میں چھڑی ہے، ابن عباس کہتے فی یدہ جریدہ، حضور کے ہاتھ میں ٹہنی تھی درخت کی چھڑی، فی یدہ جریدہ وہو ینکت، یہ بات کر رہا، حضور جواب دے رہے، حضور اپنی اس چھڑی سے زمین پہ ایسے لکیر مارتے ہوئے اس سے بات کر رہے تھے۔ جب اس نے کہا صرف میری قوم کا نبی بنا دے، نبوت نے دائیں بائیں دیکھا اور جو کوئی چیز نہیں تو یہ چھڑی اٹھائی اور فرمانے لگے مسلمہ تو کہتا ہے کہ مجھے اس شرط پہ مسلمان مانو کہ میرے بعد تو صرف اپنی قوم کا نبی، یہ تو بہت بڑی بات ہے، تو اس طرح انکار میں مجھ سے یہ چھڑی بھی مانگے گا تو محمد تمہیں یہ چھڑی بھی نہیں دے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ایک بات کرنے لگا ہوں، مہمان کا اکرام تو واجب ہے، مہمان کی عزت واجب ہے، ایک چھڑی پر فرمایا نہیں دوں گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کے معاملے میں نبوت کا دروازہ بند ہے، جب اللہ راضی نہیں ہوتا تو رسول اللہ کیسے راضی ہو گئے؟ حضور نے کتنی مضبوطی دکھائی ہے۔ علماء بیٹھے میں ایک جملہ کہتا ہوں، صحیح مسلم کھولیے، حضور کی عادت تھی ایمان لاتے وقت کوئی شرط پیش کرتا، حضور جتنا ہو سکتا اس کی شرط کو مانتے تھے۔ اب میں ایک شرط کی حدیث سنائے لگا، عرب کے 4 ذہین بہت مشہور ہیں، امام ذہبی نے سیر اعلام میں لکھا ہے کہ دہات العرب اربع، عرب کے 4 ذہین ہیں، ان 4 ذہینوں میں نام گنوائے، فرمایا معاویہ بن ابی سفیان، عمرو بن عاص، مغیرہ بن شعبہ اور زیاد بن ابی سفیان رضی اللہ عنہم، یہ 4 لوگ عرب کے اذہن ہیں، بہت بڑے ذہین ہیں۔ ان میں ایک شخص کا نام عمرو بن العاص السہمی رضی اللہ عنہ، پیغمبر کے صحابی ہیں، ان کی شرط تھی ایمان لاتے وقت، توجہ رکھنا میں وہ سناتا ہوں تاکہ اس کی اہمیت بیان کر سکوں۔ حضور پاک مدینہ میں بیٹھے ہیں، حضور پاک کو جبرائیل نے آ کر بتایا اے اللہ کے رسول، مکہ مکرمہ کی بستی میں سے 2 شخص ان سے تنگ ہو کر آپ کے پاس ایمان لانے آ رہے ہیں۔ کون؟ فرمایا ایک عمرو بن العاص ہے، ایک خالد بن ولید ہے۔ جب ایمان لانے آ رہے تھے نبی پاک نے صحابہ کو فرمایا میرے صحابہ، عرب کی مٹی میں مکہ کی زمین میں اپنے جگر کے 2 ٹکڑے تمہاری طرف بھیجے، انتظار ہے۔ صحابہ کرام تو تشریف لائے، یہ دونوں غسل کیا، پیغمبر کے دربار میں پہنچے، حضور پاک سے گفتگو ہوئی تو خالد ابن ولید اور عمرو بن العاص نے اپنے آنے کی وجہ بتائی۔ کہا جی کب تک بتوں کے سامنے سر جھکائیں گے، کب تک غیر اللہ سے مانگیں گے؟ یہ دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے بغیر کسی دباؤ کے کہ ہم محمد کریم سے دوستی میں آ کر اسلام قبول کرنا چاہتے۔ وہ خالد بن ولید جو جنگ احد آپ کو یاد ہو کتنی بڑی مخالفت تھی، وہ عمرو بن عاص جو نجاشی بادشاہ کے پاس حضور کی شکایت کے لیے گئے تھے، یعنی حضور کے صحابہ کی جو شکایت وہاں تھی، تو اس کے باوجود بھی جب اسلام نے دل میں گھر کیا آ گئے۔ حضرت خالد بن ولید بالکل سادی طبیعت کے آدمی تھے، حضور پاک نے فرمایا بیعت کریں گے؟ جی بیعت کریں گے۔ حضور نے 2 ہاتھ بڑھائے، انہوں نے بھی 2 ہاتھ بڑھائے اور ہاتھوں میں ہاتھ لیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ باری آئی اس ذہین کی، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، ان کی باری آئی نا، کون بڑے اس کو پکڑے، مجھے دیکھیں، مجھے میں جو سمجھانے لگا، اٹھیں
جب ان کی باری آئی یوں ہاتھ تھے، انہوں نے یوں ہاتھ آگے بڑھائے، حضور نے بھی بڑھائے، جب ہاتھ ہاتھوں میں قریب ہوئے کہتے فقبضت یدیا، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو پیچھے کیا، حضور نے پوچھا مالک یا عمر، مسلم میں عمر کیا ہوا؟ کہ انا اشترط، یا رسول اللہ ایک شرط پوری کر دیں پھر کلمہ پڑھوں گا۔ اب یہ شرط سنے، یہ میں اٹھا اس لیے تمہیں یہ نقشہ سمجھا پاؤں، یہاں بھی شرط ہے، مسلمان نے بھی شرط لگائی تھی یا عمر نے شرط پیش کی۔ اب دیکھیں کیا منظر ہوگا، حضور نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور یہ ہاتھ پیچھے کر دیں اور شرط ہے۔ حضور نے پوچھا ماذا تشترط، عمر کیا شرط ہے؟ عرض کہ اللہ کے رسول بڑا گناہگار، آپ کے خلاف بولنے کے لیے نجاشی تک کے پاس گیا تھا، ٹکا کے میں نے مخالفت کی ہے، مجھے یہ خدشہ ہے کہ کہیں اللہ میری معافی کا دروازہ بند کر دے تو کلمہ پڑھ کے بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ عمر کہنا کیا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ 100 باتوں کی ایک بات وعدہ کر لیں، ایمان میں لاتا ہوں، جنت اللہ سے لے کر مجھے آپ دیں گے۔ کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ حضور پاک نے حضرت عمر بن عاص کو فرمایا عمر ہاتھ بڑھاؤ، شرط قبول ہے۔ یہ ہے میرے پاک پیغمبر کے رحمت للعالمین، ہاتھ بڑھاؤ۔ عمر نے ہاتھ بڑھائے، کلمہ پڑھ کے مشرف ہے اسلام۔ میں سمجھانے یہ لگا ہوں کہ حضور پاک یوں شرط مانتے تھے، بندہ مسلمان ہو جائے، کلمہ پڑھنے والا بن جائے، ایمان میں آ جائے، جنت جانے والا بن جائے، جہنم سے بچ جائے، جتنی کوشش ہوتی حضور پاک جا کر شرط مان جاتے۔ اس سے بھی آگے بڑھوں تو عبداللہ بن ابی کے جنازے کے لیے بھی حضور پہنچ گئے تھے، اگرچہ حضرت عمر نے دامن تھاما تھا، یا رسول اللہ یہ آپ کے اور آپ کے صحابہ کا کبھی وہ محبدار نہیں رہا، یہ تو غدار ہے۔ کہ عمر ابھی تک وہی نہیں آئی تھی نا، کہ عمر اگر میرے جنازہ پڑھنے سے ایک بندہ جہنم سے بچ کے جنت جائے تو سودا سستا ہے۔ پھر حضرت عمر پیچھے ٹھہرے، جنازہ پڑھا پر اللہ نے روک دیا، حضور وہاں پہنچ گئے ایمان لانے کی معاملات میں کہ بندہ ادھر آ جائے، لیکن جب بات آئی ختم نبوت کے عقیدے کی، یہ سمجھانے لگوں، ادھر اس نے صرف اتنی شرط پیش کی کہ کلمہ پڑھتا ہوں، دین مانتا ہوں، ایمان شریعت اسلام ایقان و احسان مانتا ہوں، صرف میری قوم کا نبی ہوں، ایک علاقے کا، ایک بستی کا۔ کوئی آج کا بندہ ہو تو کہے گا پوری شریعت مان رہے، چھوٹی سی بات اس کی مان لے ایسا ایسا ٹھیک ہو جائے گا۔ نہ، حضور پاک نے جو اس ختم نبوت کے عقیدے کی مضبوطی بتائی، فرمایا نہیں، یہاں مسلمان تو یہ چھڑی بھی مانگے گا تو چھڑی بھی تمہیں نہیں دے گا۔ میری بات میری بات کا مطلب عقیدہ ختم نبوت اتنا مضبوط اور حساس نظریہ۔ آئیے میں ایک بات اس کے لیے مزید عرض کرنے لگا ہوں۔ عقیدہ ختم نبوت رسالت مآب کے لیے ہمارا صرف عقیدہ ہے، حضور کا صرف عقیدہ نہیں ہے، پیغمبر کا فخر ہے، پیغمبر کا عہدہ ہے، پیغمبر کا تاج سلطانی ہے، رسول اللہ کا منصب ہے، حضور کا شرف اور عزت کا معاملہ ہے، اور جو ختم نبوت پر انگلی اٹھائے گا وہ میرے پاک پیغمبر کی تاج پہ انگلی اٹھائے گا۔ ایسے نہیں ہے کہ اس کو نرمی کر دے۔ اب آئیے ذرا، یہ محراب ہے، ادھر منبر رکھا جاتا ہے، جمعہ کے دن یہاں خطیب صاحب ٹھہر کے ہاتھ میں عصا لے کے ایک حدیث سناتے ہیں تمہیں، حدیث ہے خلفائے راشدین کے لیے، سب کے رتبے بتاتے ہیں، تو وہاں سب کے سردار، امت کے امام، افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے حدیث پڑھی جاتی ہے، ارحم امتی بی امتی ابو بکر۔ کیا ترجمہ؟ ارحم لفظ ہے، انگلش میں سپرلیٹو ڈگری ورڈ کہتے ہیں، عربی میں اس کو اس میں تفضیل کہتے ہیں، اس سے بڑھ کے لفظ نہیں ہوتا۔ فرمایا ارحم امتی، فرمایا پوری امت کو ایک ترازو میں رکھ دو، پوری امت کو بے امتی اور
पूरी उम्मत में चेक करो, सर्च करो, तलाश करो, ढूंढो, तहकीक करो कि पूरी उम्मत की नरमियां, शफकतें, रहमतें, बरकतें किस शख्स के दिल में नरमी के तौर पे सबसे ज्यादा है। अब मैं मजीद मिसाल देता हूं, तराजू रख लो, तराजू के एक पलड़े में पूरी उम्मत की नरमी रख दो और दूसरे पलड़े में अकेला अबू बकर रख दो। अरहम उम्मती बी उम्मती, तराजू के दो पलड़े, इधर पूरी उम्मत की शफकतें, नरमियां, रहमतें रख दे, दूसरे पलड़े में अकेले अबू बकर की शफकत रख दे, तो मेरे पाक नबी ने फरमाया अरहम उम्मती बी उम्मती, अबू बकर, पूरी उम्मत की शफकतें अबू बकर का मुकाबला नहीं कर सकती। इतना बड़ा रुतबा, इतना बड़ा मर्तबा, इतनी बड़ी हैसियत, इतनी बड़ी वैल्यू, इतना मकाम अबू बकर सिद्दीक का है नरमी में, अबू बकर सिद्दीक का है शफकत में, अबू बकर सिद्दीक का है रहमत में। आओ अबू बकर के दौर में अकीदा खत्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ कैसे हुआ था मैं पेश करने लगा हूँ। यही अबू बकर सिद्दीक का दौर है। हुजूर ताजा ताजा दुनिया छोड़ चुके हैं, सहाबा पर हम के साए छाए हुए हैं, फितने उठे, इर्तिदाद का फितना उठा, मुनकरीन ज़कात का फितना उठा, मानिईन उठे, खत्म नबुव्वत के मुनकर उठे। अबू बकर की खिलाफत नाई नाई खिलाफत है। अबू बकर ने जैसे उसामा तबूक के बदला के लिए बहिरे रोम पर भेजा, मुनकरीन ज़कात के लिए लश्कर रवाना किया, मुर्तद्दीन के लिए फौज रवाना की। इसी असना में मुसलमान कज़्ज़ाब ने खत्म नबुव्वत के इनकार का फितना उठाया और यमामा में उठाया। आप उठाइए अल-बिदाया वन-निहाया, इसकी जल्द नंबर 7 उठाइए, दौरे अबू बकर खोलिए। हज़रत इमाम इब्न कसीर लिखते हैं अबू बकर सिद्दीक दीवाना वार गुफ्तगू मदीना की गलियों में करते थे, मस्जिद के मिंबर पे करते थे, लोगों के टांगों पे जाके चौराहे पे करते थे। और अबू बकर का ऐलान था अयन कुसुद्दीन वाना हाई, का दो बातों में एक होगी, या अबू बकर जिंदा रहेगा या दीन में कमी बर्दाश्त की जाएगी। दीन पे कमी आए, नबुव्वत की खत्म हो, नबुव्वत में हर्फ आए, अबू बकर जिंदा हो ये नहीं हो सकता। अबू बकर के इस जोश, अबू बकर के इस जज्बे, अबू बकर के इस बलवले, अबू बकर की इस तहरीक और तरगीब पर इतना लश्कर जर्रार इकट्ठा हुआ कहते आज तक नहीं था। 25,000 अफराद पर मुश्तमिल मुकाबले के लिए गए। पहला लश्कर 8,000 अफराद पर मुश्तमिल था। उनमें कौन? हज़रत उमर जाने के लिए तैयार। अबू बकर ने हुक्मन रोका, अपने भाई ज़ैद बिन खत्ताब को भेजा। अनस बिन मालिक जाने के लिए तैयार, अबू बकर ने रोका, अपने भाई